बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है, एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी वजह से बहुत से मुल्क दुश्मन अनासिर जो मुल्क के बाहर बैठे हैं और जो मुल्क के अंदर बैठे इमरान खान की हुकूमत की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इस वक्त कुछ इस तरह के मामलात चल रहे हैं कि एक जानिब तो अपोजिशन की नींदें वैसे ही इमरान खान ने हराम कर दी हैं और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी इस तरह की हो रही हैं। कुछ इस वक्त सियासी गहमा गहमी इस तरह की हो चुकी है कि इमरान खान इस पूरे मामले को इस तरह का रंग देने में कामयाब हो चुके हैं कि वो जीतें या हारें, दोनों सूरतों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपनी सियासत के लिए ये दोनों फैसले बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान का तारीखी 27 मार्च का जलसा रुकवाने के लिए ना सिर्फ अदालत से रुजू कर लिया गया है, बल्कि जिस अदालत से किया गया है उसके बाद अब इमरान खान के इस जलसे के ऊपर बहुत से सवालात भी उठ सकते हैं और यहाँ तक कि इजाज़तनामा वापस भी लिया जा सकता है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी मामलात नाज़रीन इकराम आपके सामने एक एक करके रखूंगा। और बिलखुसूस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो लम्स का दौरा किया, और ये यूनिवर्सिटी है और बहुत से लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से ऐसे अनासिर भी हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते हैं। 1 घंटे की तकरीर थी आर्मी चीफ की। 6 घंटे तकरीर के बाद आर्मी चीफ ने सवाल जवाब का सेशन किया, वो हटे नहीं वहां से और इस तरह के सख्त सवाल हुए। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा, लेकिन जब उनमें इमरान खान के बारे में पूछा गया तो आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने रखना है और यह भी बताना है कि फौज के सबसे बड़े मुखालफिन जब पाकिस्तान की फौज के चीफ की 7 घंटे की गुफ्तगू सुनकर उस हॉल से निकले तो उनमें से एक भी फौज का मुखालफ नहीं बचा, सारे के सारे प्रो फौज हो चुके थे। ये डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके सामने मामलात रख देते हैं। कल नाज़रीन कराम मैंने आपको बताया था कि तरीन ग्रुप की हमजा शहबाज से जो मुलाकात भी हुई और तरीन ग्रुप की मुलाकात के बाद हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके मामलात इसी तरह के थे। वो जो भी वज़ीर आला वाला मामला बना वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद अब चौधरियों को डिच तो करवाया जा रहा है। लेकिन तरीन ग्रुप के अक्सरियती अरकान जो हैं उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देने का फैसला सुनाया, यानी कि जब कहा गया कि चलें वोट करवा लेते हैं जितने लोग तरीन ग्रुप में हैं वो क्या चाहते हैं। अब ना सिर्फ तरीन ग्रुप बल्कि काफ लीग के अक्सरियती अरकान ने अपोजिशन का साथ देने की तजवीज़ दे दी है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया जो 3:30 बजे बेसिकली नाज़रीन कराम पाकिस्तानी वक्त के हुआ, जबकि इजलास में अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत जो है उसके हवाले से हमें डिटेल्स मिली हैं कि वो की जानी है। ज़राए ने जो हमें डिटेल्स दी हैं उनमें परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा, मुनस इलाही, चौधरी सालिक, कामिल आगा, फ़ारूक खान और हुसैन इलाही शिरकत करेंगे। इजलास में एमकेएम से होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत या अपोजिशन की हिमायत से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, अपने पार्टी के जो MNAs हैं उन्हें भी बैक टू बैक 4-4, 5-5 के बैच में प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं। कराची के MNAs के साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात करवाई और प्राइम मिनिस्टर ने जिस एक शख्स से मुलाकात नहीं की और जिसे बुलाना भी गवारा नहीं किया वो आमिर लियाकत है। और आमिर लियाकत साहब इस वक्त पता नहीं किस सियासत पर अमल पैरा हैं और इंतहाई ज़ीरक इंसान समझे जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी सियासत है वो मेरे सर से भी ऊपर से गुजर रही है और जिस तरह की वो अल्ताफ़ हुसैन और दीगर चीज़ें हैं। लेकिन इस सब के अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन पर क्या एतमाद होना, पीपल्स पार्टी को इत्तेहादियों पर क्या एतमाद होना, पीपल्स पार्टी को तरीन ग्रुप पर क्या एतमाद होना, पीपल्स पार्टी को अपने अरकान पर ही अब
اعتماد نہیں رہا۔ اور پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان پارلیمنٹیرینز کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت لازمی قرار دیتے ہوئے غیر حاضر رکن اور پارلیمانی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ پر آرٹیکل 63A کارروائی کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو پرائم منسٹر خان کہہ رہے تھے کہ جو لوگ آئیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے اپنے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ جو نہیں آئیں گے ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی قیادت نے پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کے نام اجلاس میں لازمی شریک ہونے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ارسال کردہ خط پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو موصول ہو چکا ہے، جس میں تحریک عدم اعتماد کے موقع پر ایوان میں حاضری یقینی بنانے اور ووٹنگ میں حصہ لینے کے حوالے سے ہدایت کی گئی ہے۔ مراسلے کے متن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے MNAs تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے دن ایوان میں حاضری یقینی بنائیں گے، صرف حاضر نہیں ہوں گے بلکہ ووٹنگ میں بھی حصہ لیں گے، اور جس نے حصہ نہ لیا ووٹنگ میں، جو نہ آیا، اس کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس سب کے اندر ناظرین کرام فاروق حبیب جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، نون لیگ کے وزیر مملکت ہیں، برائے اطلاعات کہ انہیں اپنے اراکین کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی اس منہ سے 63A کے تحت خط لکھ رہی ہے عمران خان نے آئندہ 5 سال بھی وزیر اعظم رہنا ہے۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام مولانا فضل الرحمان نے ایک جانب تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور 23 مارچ کو لانگ مارچ سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، حکومت بیک ٹو بیک کوشش کر رہی ہے، باقی اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے، جیسے بھی ہوں گے کہ کسی صورت تصادم نہ ہو، کسی صورت 23 مارچ کو جو پریڈ ہے اس میں مسئلہ نہ بنے، 22-23 مارچ کو OIC کا سمٹ ہے وہ خراب نہ ہو۔ آپ کا پاکستان عالم اسلام کا ہب بن رہا ہے اور آپ تماشا لگانا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے پاس منسٹرز انکلیو میں ایک گھر نہیں ہے، اور آپ کے پاس کشمیر کمیٹی کی صدارت نہیں ہے، کیونکہ یہی میکسیمم رائے، اس سے زیادہ مولانا نے اور حاصل کیا کیا پوری زندگی۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کو پیغام میں کہا ہے کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی، تصادم کی طرف آئے تو نتیجہ الٹا ہوگا، اور یہ اس کے لیے اب تیار رہیں۔ 23 سے 30 مارچ تک بڑا زوردار ہفتہ ہے، جوڈو کراٹے کی سیاست ہوگی، یہ شیخ رشید نے کہا ہے۔ 4 ماہ سے فضل الرحمان لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان عالم دین ہیں، سمجھنا چاہیے مولا جٹ کی سیاست انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے۔ ووٹنگ کی تاریخ 28، 29 یا 30 مارچ ہوگی، آپ ووٹ ڈالیں، اگر کسی کو روکا تو میں ذمہ دار ہوں گا، یعنی کہ کسی کو کوئی روکا نہیں جائے گا، میں وزیر داخلہ ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ جمہوری عمل میں 1 سال باقی ہے، ان کی عقل پر ماتم کا دل کرتا ہے، الیکشن سے 1 سال پہلے یہ پھڈا کرنے جا رہے ہیں، خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی اس وقت اس پوری صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ شیخ صاحب کا بیان ہے، لیکن ظاہری بات ہے ناظرین کرام یہ سارے عمران ہٹاؤ مہم کے لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ نہیں تھا، اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے تسمے باندھنے اور جوتے پالش نہیں بلکہ جوتے چاٹنے کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں۔ اور شاید وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ میرا یہ حال کہ بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ، وہ والا حساب ہو چکا ہے۔ اور اس سب کے اندر ناظرین کرام ایک جانب تو اب اتحادیوں اور نون لیگ کے درمیان، بالخصوص قاف لیگ اور نون لیگ کے درمیان حالات ٹھیک ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے، لیکن اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس رکھنی ہیں۔ ایک جانب آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، وہیں آپ عمران خان کے جلسے سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ حکمران جماعت کا ڈی چوک پر جلسہ رکوانے کے لیے اپوزیشن متحرک ہو چکی ہے اور بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے اور حکمران جماعت کے ڈی چوک پر جلسے کے خلاف JUI، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، اور اس سب کے اندر درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی کہ عمران خان کو یہ جلسہ کرنے سے فوری طور پر روکا جائے، اور کل درخواست دائر کریں گے اور کل ہی سماعت ہوگی۔ ظاہری بات ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس درخواست کو بڑے خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے نمٹانے کا بھی ان کے اندر پورے کا پورا پوٹینشل موجود ہے، اور طبقہ ملامتیہ پہلے ہی انہیں سب سے بڑا ہیرو سمجھتا ہے، لفافہ صحافی اور لوگوں کی کردار کشی کرنے والے بھی۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امپائرز کے حوالے سے شیخ رشید بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ امپائر کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ امپائرز پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اس وقت امپائرز کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کی جائے، جبکہ پاکستان کے سپہ سالار
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور میں ایک طلبہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کیا. اچھا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے چیف کا اس طرح سے طلبہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کرنا. اس کے اوپر بہت سے لوگ چیخ بھی رہے ہیں کہ ان کی کرمانی صاحبہ یہاں پہ پروفیسر ہیں, وہ پہلے تو اس میں گئی نہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے سوال جواب کا انہوں نے آنسر نہیں دیا, لیکن اس کے بعد اس نے ایسا پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہاں پر خوف کی فضا تھی, یہ تھا وہ تھا. تمام تر طلبہ میجر جو اینٹی فوج طلبہ تھے ان سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ فوج کا چیف کس طرح سے ہمارے سوالات کے جواب لے رہا ہے اور کس طرح سے ہمارے سخت ترین اسٹیبلشمنٹ کا کردار, مسنگ پرسن, کیا کیا کچھ نہیں تھا. آرمی چیف نے اگلے پچھلے ان کے سارے کانسیپٹ کلیئر کیے, لیکن جب عمران خان کے والے سے بات آئی کہ کیا ملک آپ چلا رہے ہیں تو جنرل باجوہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی. جنرل باجوہ نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ فوج ملک چلا رہی ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان نیازی کس شخص کا نام ہے, عمران خان کیا چیز ہے. عمران خان کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آنا, یہ اپوزیشن کے دل پر کیسے خنجر چل رہے ہوں گے. میاں صاحب لنڈن میں لوٹ پوٹ اس طرح ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہوں گے اور کروٹیں بدل رہے ہوں گے, نیند نہیں آ رہی ہوگی, کیونکہ ہمارے دور میں ہم تو اتنے بڑے سیاستدان کہتے تھے اور ہمارے فوج کے ساتھ جو تعلقات ہوتے تھے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہوتے تھے. لیکن عمران خان ملک میں اس وقت انچارج اور یہ آرمی چیف کی زبان سے ایک کرائسس کے وقت پر یہ بات آ رہی ہے. دس از آلسو ویری 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 امپورٹنٹ. ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ رشید نے بھی یہ کہا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور امپائر کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے تو امپائر نیوٹرل نہیں رہے گا. اس کے بعد اپوزیشن کی ہڑبڑاہٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا خوف بھی ساتویں آسمان پر ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.